تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 سال پہلے، 1430 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، وفات سے 2-4 سال پہلے کے بظاہر حدیث ہوگی، 1430 سال پہلے اللہ کے نبی نے اس وقت کی دنیا کا نقشہ کھینچا جو فی الحال ہو رہا ہے۔ 1400 سال پہلے وہ حدیث آپ سنیں گے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، صرف اس کا ترجمہ سناؤں گا اور اس کی حدیث کے الفاظ، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس دنیا کا نقشہ کھینچ دیا۔ جو آج ہو رہا ہے وہ اس وقت بیان فرماتے۔ اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بھی روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 15 برائیوں میں مبتلا ہو جائے گی تو میری امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں ایسے آئیں گی کہ جیسے کسی مالا کا، تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے لگاتار گرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح امت گرتی چلی جائے۔ اب جب صحابہ نے اللہ کے نبی کی زبان سے جملہ سنا تو فوراً طبیعت کے اندر یہ بات آئی کہ آخر وہ اسباب کیا ہیں، مصیبت کے اسباب، وہ معلوم ہو تاکہ ہم خود بھی ان سے بچیں اور آگے ان کو پہنچائے اور امت ان سے بچنے کا اہتمام کرے۔ قیل وما هي یا رسول، کسی صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مصیبتوں کے اسباب اور مصیبتیں لانے والی چیزیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کرنا شروع کیا۔ آپ دل کے کانوں سے سنیں اور غور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ واقعی وہ ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ کی مدد کو ہم نے خود روک رکھا ہے، ایسے اسباب اختیار کیے ہوئے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو شمار کر فرمایا، اذا کان المغنم دولا، کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ مال غنیمت کو اپنا نجی اور ذاتی مال سمجھنے لگیں گے تو اس وقت اس امت کا حال برا ہو جائے گا، امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ مال غنیمت وہ مال کہلاتا ہے کہ مسلمان اور کفار کی لڑائی ہو، کافروں کی جہاد ہو، مسلمانوں کو اللہ فتح دے دے، جیت دے دے، اور کافر مارے جائے اور مال چھوڑ کر بھاگ جائے تو ان کا جو مال ہے وہ مال غنیمت ہے۔ اس مال کے مستقل مسائل ہیں، کس کو کتنا دیا جائے گا، کیا بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ جب تک اس طریقے سے اس مال کو تقسیم نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس مال سے ایک دھاگا لینا بھی جائز نہیں ہو۔ ایک دھاگا بھی لے لیا اگر آدمی نے تو وہی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان المغنم دولا، کہ جب مال غنیمت کو اپنا نجی مال لوگ سمجھنے لگیں گے اور تقسیم سے پہلے ہی اس کے مالک بن کر بیٹھ جائیں گے تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں۔ والزکاۃ مغرما، والزکاۃ مغرما، جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو ڈانٹ اور تاوان سمجھ کر ادا کریں گے، خوش دلی کے ساتھ عبادت سمجھ کر ادا نہیں کریں گے تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں۔ آپ سوچئے ذرا، غور کیجیے اور دیکھیں معاشرے کو کیا ہو رہا ہے۔ اولاً تو 50% سے زائد لوگ ایسے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کا نام سنتے ہی کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، حالانکہ زکوٰۃ ایسی ہی عبادت اور فریضہ ہے کہ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔
مستقل ایک فریضہ ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ والزکاۃ، بار بار اللہ فرما رہے ہیں نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں، تو اولاً تو فریضہ۔ کتنے گھر ہے آپ خود سوچ لیں، میں بتاتا ہوں آپ کو مسئلہ، جس عورت کے پاس، چلو مردوں کے پاس نہیں ہے لیکن عورتوں پر زکوٰۃ فرض ہے، جس عورت کے پاس 20-22 ہزار روپے کا سونا چاندی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بتائیے کو سوچو یار، کس کے گھر میں ایسا ہے کہ جس کے یہاں 20-22 ہزار 25 ہزار روپے کا سونا نہ ہو، چاہے وہ استعمال ہی کر رہی ہے اس پر بھی زکوٰۃ۔ ایک سونا زیور ہی ایک ایسی چیز ہے کہ باوجود استعمال کرنے کے بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس عورت کے پاس 20-25 ہزار روپے کا سونا چاندی ہے، آدھا تولہ سونا، کنڈل سب کے کانوں میں پڑے ہوئے ہیں، پاجیب سب کے کانوں میں پیروں میں ہے، تو یہی ہو جاتی ہے 20-25 ہزار روپے کی، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، کہاں سے زکوٰۃ دے، اسے بیچ کے دو۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے جیب میں پیسے نہیں تھے کیا ہوا، کیوں سونا چاندی کیوں رکھ رکھا تھا۔ حدیث شریف کے اندر ہے، بلکہ اللہ خود فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ سونے چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ کیا وہ دردناک عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم وتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ جو سونا چاندی ہے اس کی تختیاں بنائی جائے گی، تپایا جائے گا، اور تپائے جانے کے بعد پیشانی کو داغ دیا جائے گا، پشت کو داغ دیا جائے گا، پہلو کو داغ دیا جائے گا۔ اور بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ سونا چاندی گنجا سانپ بن کر اس کے مالک کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور یہ اس کو ڈستا رہے گا۔ گنجا اس لیے فرمایا حدیث شریف میں کہ گنجا سانپ جو ہوتا ہے وہ زیادہ زہر والا ہوتا ہے، زیادہ زہر ہوتا ہے اس میں، تو اس کو ڈنک مارتا رہے گا، ڈستا رہے گا اور کہتا رہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اللہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اہتمام سے زکوٰۃ ادا کریں۔ 40 ہزار کا اگر سونا چاندی 1000 ہی تو جائے گا، لیکن آپ نے جیسے 5 وقت نماز فرض ہے ایسے وہ زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے، حج فرض ہے، وہ بھی ایک فریضہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ زکوٰۃ دیں گے تاوان اور ڈانٹ سمجھ کر، تو بہت سے تو دیتے ہی نہیں، جو دیتے ہیں اب ان کا حال بھی دیکھیے کہ کیسے مدرسے والوں کو لائن میں لگاتے ہیں، کیسے ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کا احسان ماننا چاہیے۔ مسجد تمہارے گھر تھوڑا ہی جاتی ہے، مسجد میں آپ آتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو فریضہ ہمارا تھا، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم مدارس میں جا کر خود رسید کٹاتے، زکوٰۃ جمع کراتے، لیکن یہ احسان ہے ان کا کہ وہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے دکانوں پر اور ہمارے آفسوں میں آ رہے ہیں، تو ہم ان کو عزت دیں، احترام دیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ ایسے لوگ جو یہ زکوٰۃ کا مال وصول کر رہے ہیں صحیح طریقے سے مدارس کے لیے، تو وہ جب تک اپنے گھر نہیں لوٹتے ہیں وہ مجاہد فی سبیل اللہ شمار ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، تو ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے، اور ان کا ہم احسان سمجھے کہ ہمارے گھر آ گئے، ایک بڑے فریضے سے، ایک بڑی ذمہ داری سے ہم سبق دوش کر رہے ہیں، اس ذمہ داری سے ہماری ادا ہو رہی ہے، یہ احسان مانیں۔ تو زکوٰۃ دیں خوش دلی کے ساتھ، عبادت سمجھ، جو غلطی کوتاہی ہوئی اس کی تلافی کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، کہ جب امانت کے اندر خیانت کی جائے گی تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں۔ آپ دیکھ لیجئے آج امانتوں کا کیا حال ہے، کسی سے اگر قرضہ لے لیا تو دینے کا نام نہیں، ٹال مٹول، وعدوں پر وعدے، اور جیسے آج کل لوگوں نے چلا رکھا ہے کہ کسی کے مال پیسے لگا دیے، کمپنی میں لگا دیے، فلاں میں لگا دیے، یہ دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کے طریقے چل رہے ہیں۔ تو یہ دیکھو کتنے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں۔ کہیں سے آپ لے آئے، کسی سے سامان لے آئے دکان والے سے، اس کا دینے کا نام نہیں، نیت نہیں ہے،
ورنہ لینے سے پہلے نیت ہے وہ 1 روپیہ جلدی سے جلدی ادا کروں گا، اگر ہماری یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ پتہ بھی نہیں چلنے گا کہاں سے انتظام ہوگا۔ لیکن پہلے ہی ذہن کے اندر نیت کے اندر فساد ہوتا ہے، انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، ادھار بھی لینا پڑ جاتا ہے، ادھار لینے کی بھی فضیلت، دینے کی بھی فضیلت حدیث شریف میں ہے، لیکن اسے دینے کی نیت ہو، ٹال مٹول کے اگر نیت ہے تو پھر اس پر لعنت اور پھٹکار بھی بہت سخت آئی ہے۔ تو امانت کے اندر خیانت نہ کرے، جس کی جو امانت ہے وہ پوری پوری ادا کرے۔ تو چوتھے نمبر پر اور فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، دو چیزیں یہ ذکر فرمائی، 5 ہو گئی کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیوی کی بات مانیں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں۔ آج دیکھ لیجئے آپ اپنے معاشرے کو نظر دوڑائے، 80% معاشرہ ہمارا ایسا ہو چکا جو اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہا ہے۔ اطاع الرجل زوجته وعق امه، کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اس کی تو ہر بات مانے گا اور ماں کو ذلیل اور رسوا کرے گا تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں۔ حالانکہ ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں شریعت کے اندر، علماء نے 15 حقوق بیان کیے ہیں، قرآن کریم میں بھی بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ نے فرما دیا کہ والدین کو، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اف کا ترجمہ کیا ہے کہ ماں باپ کو ہوں نہ کہو، جب آواز لگائیں تو انہیں کہو جی ابا جی، جی اماں جی، ہوں بھی نہ کہو۔ یعنی اور ہم تو ہاں کہتے ہیں، یہ تو بہت ہی غلط، یہ ہم قرآن کے خلاف کر رہے ہیں۔ ان کا ادب احترام کرنے کا حکم ہے، ولا تقل لهما اف، انہیں ہوں بھی نہ کہو، جی سے، ادب سے، تعظیم سے پیش آؤ۔ کیسے رہو؟ علماء نے لکھا ہے ماں باپ کے سامنے اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کی تفسیر میں اللہ حکم دے رہے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے پروں کو جھکا دو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ آدمی اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے کہ جیسے کوئی نوکر اور کوئی غلام اپنے اکڑ مالک اور حاکم کے سامنے رہتا ہے، اس طریقے سے تواضع سے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرنے کا نمبر آئے تو نرمی سے بات کرے، سختی سے بات نہ کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان سے نرم بات کرے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک جو فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ماں باپ تمہیں برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، گالی بھی دے رہے ہیں، تو تب بھی تم انہیں برا بھلا نہ کہو اور کوئی غلط بات نہ کہو، بلکہ ان سے یہ کہو اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ تو بیوی کی وجہ سے ماں کو ذلیل نہ کرو، ماں کی وجہ سے بیوی کو ذلیل نہ کرو، درمیانی راہ اختیار کرو، دونوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو، اعتدال سے رہو۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اور 7 نمبر پر وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ اپنے دوست کا تو اکرام کریں گے، اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں گے، اور باپ کے ساتھ برا سلوک اور جفا کشی کا معاملہ ہوگا تو پھر اس امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں۔ آج دیکھ لیجیے آپ ہمارے جو نئی نسل کے نئے بچے ہیں جنہیں آپ نے مزدوری کر کے، محنت کر کے انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، ماسٹر بنایا، جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو دوستوں کا بڑا اکرام کریں گے، بڑی تعظیم کریں گے۔ اس وقت میں اگر آپ ان کے پاس آ جائیں تو وہ ہرگز گوارہ نہیں کریں گے کہ آپ وہاں بیٹھے، حتیٰ کہ باپ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے زمانے کا واقعہ لکھا ہے، تقریباً اب سے 80 سال پہلے کا، 60-70 سال پہلے کا واقعہ، کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو مزدوری کر کے اونچی تعلیم دی، دنیاوی تعلیم، انجینئر بنایا۔ اب وہ جب فارغ ہو کر آیا، گھر میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، تو باپ بیچارہ کسان تھا، ہلکی پھلکی کھیتی کرتا تھا،
کھیت میں سے آیا بھنڈے ہوئے کپڑوں میں، اور جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے قریب لگا تو دوستوں نے معلوم کر لیا کہ یہ کون ہے۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ یہ ہمارے آشنا ہیں، جانے پہچانے۔ یہ نہیں کہا یہ میرے ابا جان گئے، میرے فادر گئے، میرے باپ ہیں، کہہ رہا ہے ہمارے جانے پہچانے ہیں۔ اب وہ بڑے میاں بھی اصلی تھا، اس نے کہا بھائی اس کا جانا پہچانا نہیں، اس کی ماں کا جانا پہچانا ہوں، میں اس کی ماں کا جانا پہچانا ہوں۔ پھر اس نے ایسی کڑوی زبان میں جواب دیا جب وہ ایسی بات کر رہا ہے۔ تو یہ حال ہے۔ تو اس لیے آپ انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، ماسٹر بنائے، پائلٹ بنائے، کچھ بھی بنائے، لیکن پہلے اس کو مسلمان بنا۔ جب وہ پکا مسلمان ہوگا، دینی تعلیم اس کے اندر کچھ ہوگی، تو پھر وہ آپ کو چاہے آپ کیسی بھی حالت میں ہو، یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا جانا پہچانا ہے، بلکہ ابا جی ہی کہے گا، باپ ہی کہے گا۔ دینی تعلیم جب اس کے اندر ہو، آپ کے بچے دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، دنیاوی تعلیم میں لگ گئے، تو اب ایک طریقہ یہ کہ ان کو جماعت میں لگائیے، اہتمام سے ان کو ہر مہینے 3 دن چلہ لگوائیے، اس سے بھی انشاءاللہ ان کے اندر دین کا اثر آئے، دین کی بو آئے گی، دین کے طریقے پر چلیں گے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مدرسوں میں دینی تعلیم حاصل نہیں کی، اور بڑے آفیسر ہیں، بڑے انجینئر ہیں، بڑی انکمیں ہیں ان کی، لیکن انہوں نے جماعت کے اندر وقت لگایا، جماعت سے جڑے رہے، تو ان میں دینداری کا اثر ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق پہچانتے ہیں، دوسروں کے حقوق پہچانتے ہیں، ان کو ادا کرتے ہیں۔ تو جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ اپنے والد کی نافرمانی کریں گے، برا سلوک کریں گے، اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8واں سبب جو مصیبتوں کا ہے بیان فرمایا، وارتفعت الاصوات فی المساجد۔ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر شور و غل کرنے لگیں گے، مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنے لگیں گے، تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ یہ مصیبتوں کا سبب ہے۔ آج دیکھیے مسجدوں کے اندر کیسے شور و غل، کیسے زور سے بول دیتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے مہمان ہیں یہاں، لیکن ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے اور دنیاوی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں سب مسجدوں میں ہو رہی ہیں۔ تو مصیبتوں کے جو اسباب ہیں، جو وجوہات ہیں، خود ہم نے ان کو دعوت دے رکھی ہے۔ 90 نمبر پر ارشاد فرمایا، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ قوم کے لیڈر، رہنما، نیتا رذیل، ذلیل، کمینے لوگ بن جائیں گے۔ جو ذلیل کمینے قسم کے لوگ تھے وہ نیتا اور لیڈر بن کر بیٹھ جائیں گے، تو پھر اس امت کا حال برا ہوگا، مصیبتیں اور پریشانیاں۔ آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے، صرف وہ پردھانی سے ہی لے لیجئے، یعنی کیا حال ہوتا جا رہا ہے، اوپر تک، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ ذلیل اور رذیل قسم کے لوگ وہ لیڈر بنے بیٹھے ہیں، جن کے اندر تعلیم نہیں، دینداری نہیں، اور اللہ کا ڈر، خوف نہیں ہے، دوسروں کے حقوق کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ امت پر مصیبت اور پریشانیوں کے ساتھ، لہذا امت کو چاہیے کہ جب کسی کو لیڈر اور رہنما بنانے کا نمبر آئے تو یہ ایسے آدمی کو بنائے کہ جس کے اندر انصاف ہو، علم ہو، مسلمان دینداری ہو، اس کو بنائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ۔ 10ویں نمبر پر کیسی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ تعظیم کریں گے دوسرے کی اس کے شر کے ڈر کی وجہ سے، کہ ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ گاؤں کا پردھان ہے، اس کی عزت اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ گاؤں کا ذمہ دار ہے، اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کہیں پولیس کے سامنے ہمارا کچھ نام نہ لے دے، کہیں پھنسوا نہ کرے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کیسی بات ارشاد فرمائی کہ لوگ اس کے شر کے ڈر کی وجہ سے، کہ شرری آدمی ہے، فتین آدمی ہے، پولیس کا مخبر ہے، اسے خبریں پہنچاتا ہے، اس لیے اس کی تعظیم کرو اور اس کو کچھ دو، کھلاؤ پلاؤ، اس لیے کریں گے، یہ نہ ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں، اس سے تو اللہ کے نبی ناراض ہیں، اللہ کے نبی کی ہدایت نہیں۔ کسی کی تعظیم کرو اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے یہاں جس کی تعظیم ہے اس کی تعظیم ہمارے یہاں ہونی چاہیے۔ اللہ کے یہاں تعظیم ہے اس شخص کی، سب سے بڑا عزت والا اللہ کے یہاں، سب سے بڑا اکرام والا، شرافت والا اللہ کے یہاں وہ ہے جس کے اندر تقویٰ، دینداری، یہی ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں نمبر پر ارشاد فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ خوب نشے کی چیزیں استعمال کی جائیں گی۔ یہ وہ زمانہ دیکھ ہمارے ساتھ، جب ایسا زمانہ آئے گا شرابیں خوب پی جائیں گی تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو بڑے ہی عبرتناک انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3 چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا لا تشرک باللہ ولو حرقت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور فرمایا لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کہ کبھی بھی جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا، یہ سخت گناہ، فرض نماز کا نہ چھوڑ رہے ہیں اہتمام۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا لا تشرب الخمر فإنه مفتاح الشر، کہ کبھی بھی نشے کی چیز استعمال نہ کرنا، اس لیے کہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی کنجی ہے، چابی۔ یہ اہتمام سے اللہ کے نبی نے ارشاد۔ تو جب ایسا زمانہ آئے گا خوب نشے کی چیزیں استعمال کی جائے گی، امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں، تو ان مصیبتوں کے اسباب کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اس کو پورا کر دوں، پھر دوسرے ایک جز ہے اور تھوڑا سا اس کو ذکر کر دوں گا۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر ارشاد فرمایا وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ریشم اور ناجائز چیزیں جن کے پہننے سے منع کیا گیا ہے ان کو پہنیں گے، تو پھر امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں۔ آپ دیکھیں ہم اپنے معاشرے کے اندر مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تو آج ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے لڑکے کو انگوٹھی زنجیر نہیں دی تو ہماری بیٹی راحت اور سکون سے نہیں رہے گی۔ تو کیا اس سے راحت زنجیر سے اور سونے کی انگوٹھی سے راحت اور سکون ملتا ہے؟ نہیں، غلط بات ہے۔ یہ ہم نے اس کو حرام چیز جس کا پہننا حرام ہے دی ہی کیوں؟ اولاً تو اس کا ہم رواج ہی ختم کرے دینا، مرد کے لیے استعمال کرنا بالکل حرام۔ اگر کسی کو ملا ہوا ہے کوئی چیز اس طرح کی سونے چاندی کی مرد کو، تو وہ سونے کی، تو وہ اپنی عورت کا ہی کوئی زیور بنوا دے اس میں سے، لیکن آگے اس چیز کو چھوڑو۔ راحت تو اللہ کے دینے سے ملے گی، راحت اور سکون اس وقت ملے گا ہماری بیاہ شادیوں کے اندر کہ جب ہم ان کو شریعت کے مطابق کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاتُّخِذَتِ الْقَيَّانُ وَالْمَعَازِفُ، کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ گانے کی چیزوں کو خوب پسند کریں گے تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ آج دیکھیے، پہلے تو کسی گھر میں ٹی وی ہوا کرتا تھا، آج ہر جیب کے اندر ٹی وی موجود ہے، یہ موبائل، اور کیسے ہماری نئی نسل اس کے اندر برباد ہو رہی ہے۔ اس میں خیر کا بھی پہلو ہے، شر کا بھی پہلو، لیکن برائیوں کے اندر زیادہ چل رہی ہے۔ یہ سوچنا چاہیے اگر ہم اس کے اندر کوئی گندی چیز سن رہے ہیں، گندی چیز دیکھ رہے ہیں، تو یہ سوچے جو اللہ مجھے بینائی دے رہا ہے، دیکھنے کی طاقت جس اللہ نے دے رکھی ہے، سننے کی طاقت جس اللہ نے دے رکھی ہے، وہ اس کو سلب کرنے پر، چھیننے پر بھی قادر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ گندی چیز دیکھتے دیکھتے نابینا ہو جائیں۔ ایسے واقعات ہوئے کہ موبائل دیکھتے دیکھتے بینائی چلی گئی، قوت سماعت، سننے کی طاقت ختم ہو گئی۔ تو ان سے احتراز کرے، بچے، اور اللہ کا ڈر، خوف پیدا کرے۔ 14ویں نمبر پر ارشاد فرمائی بڑی عجیب بات وَاتُّخِذَتِ الْقَيَّانُ، کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ ناچنے گانے والیوں کو پسند کریں گے، اور بعض حضرات نے اس کا مطلب بیان کیا گے کہ قیان سے مراد ہے
اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ شادی کے لیے، نکاح کے لیے سیدھی سادی لڑکیوں کے بجائے جو فیشن والی لڑکیاں ہیں ان کو اختیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے، تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں۔ آج دیکھ لیجیے آپ، جو بچی گھر میں شرافت سے رہتی ہے، پردے سے رہتی ہے، باہر نہیں نکلتی، سیدھا سادہ اس کا پہراوا ہے، میک اپ نہیں کرتی، اس کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، یہ تو سیدھی سی ہے۔ اور جو فیشن والی ہے اس کو پسند کیا جا رہا ہے، تو مصیبت کو ہم نے خود دعوت دے رکھی۔ آخری نمبر پر ارشاد فرمایا وَلْعَنَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، بڑے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، ان پر لعنت کریں گے، تو امت پر مصیبت اور پریشانیاں۔ چنانچہ یہ بھی وبا چلی ہوئی ہے، کوئی کسی کو برا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو برا کہہ رہا ہے، یہ نہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سب اسباب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یہ اس لیے کہ ہم خود بھی ان سے بچیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچنے کی تاکید کریں، اہتمام کریں۔ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔